اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سلام قول من رب الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی. ضمائر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک منفصل جو اس شکل میں ہوا ہما ہوں، ہیا ہما ہنا، انت انتما انتم، انتی انتما انتم، یہ علیحدہ سے آتے ہیں. ان کو ضمائر منفصل کہتے ہیں اور یہ مرفوع ہوتے ہیں پیش والے فاعل کی جگہ آتے ہیں. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اٹیچ ہو کے آتے ہیں، جڑ کے آتے ہیں متصل. یہ ہو ہما ہوں، ہا ہما ہنا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا کی شکل میں ہوتے ہیں. ان کی دونوں کی یہ حالت ہے. ہوا کی شکل میں، ہما ماں کی شکل میں رہتا ہے، ہم کی شکل. ہیا جو ہے ہا سے، ہما ماں کی شکل میں، ہننا جو ہے ہننا رہتا ہے. انتا جو ہے وہ کا کی شکل، انتما جو ہے کما، انتم جو ہے کم کی شکل میں بنتا ہے. انتی جو ہے کی، انتما جو ہے کما، انتنا جو ہے کننا سے. آنا یا سے، نحنو نا سے بدلتا ہے. تو یہ جو ہے جو منفصل ہے یہ رفع پیش کی حالت میں آتے ہیں، اور یہ جو جڑ کر آنے والے ہیں یہ اکثر جو ہے جر کی حالت میں، زیری حالت میں آتے ہیں. اور جر کی آنے کی دو ہی وجہ ہے، یا تو حرف جر کے طور پہ آئے گئے یا پھر جو ہے اس میں مضاف بن کے. ضمائر بنیادی طور پر تینوں حالتوں میں آتے ہیں. یعنی مرفوع اس صورت میں یہ منفصل بھی ہوتے ہیں، جیسے ہوا ما انتا انا انتم نحن، ہیا ہنا انتی انتنا، یا انتنا نحن وغیرہ کی. اور متصل بھی آتے ہیں جو کہ مرفوع ہوتے ہیں. یہ اس وقت مرفوع ہوتے ہیں جب یہ کسی فعل کا حصہ ہوتے ہیں، جیسے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. اس میں یہ فعل کا اپنا حصہ بن کے آتے ہیں. اس وقت جو ہے یہ مرفوع ہوتے ہیں، فاعل ہوتے ہیں پیش کی حالت میں. دوسرے ضمیر جو ہے منصوب شکل میں بھی یہ اسی طرح مرفوع منفصل بھی آتے ہیں. جب یہ منفصل ضمیر زبر کی حالت میں آئے، منصوب ہو کر آئے، پھر ان پہ جو ہے ایک لفظ لگ جاتا ہے ایا، ایا ہو، ایا ہم، ایا کا، ایا یا، ایا کم، ایا نا، ایا ہا، ایا ہننا، ایا کی، ایا یا، ایا کننا، ایا نا. اور جڑ کے بھی آتے ہیں زبر کی حالت میں. پھر جو ہے یہ ان کی شکل ہوتی ہے کہ یہ فعل کے ساتھ علیحدہ سے جڑ کر آتے ہیں. ایک تو فعل کا حصہ ہے جیسے تا، تو، تم، نا وغیرہ، اور ہے کہ یہ اس کے علاوہ آتے ہیں جیسے خلقہ ہو، خلقہ ہم، خلقہ کا، خلقہ نی، خلقہ کم، خلقن. اس صورت میں ان کے ساتھ فعل جو ہے وہ صرف پہلی حالت میں اپنے ہوتا ہے زیادہ تر. یا پھر یہ انا کے ساتھ، حروف کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں جو غیر جو ہے جاری ہوتے ہیں. یعنی جارہ حروف کے علاوہ اگر کسی حرف سے جڑ کے آئیں تو بھی یہ زبر کی حالت میں ہوتی ہیں، مفعولی حالت میں ہوتی ہیں ضمیریں. جیسے انہو، انہم، انکا، اننی، انکم، اننا. انا جو حرف جارہ نہیں ہے تو لہٰذا اگر ایسے حروف سے جڑ کے آئے پھر یہ زبر کی حالت میں، مفعولی حالت میں.
اور تیسری اس کے ہوتی ہے مجرور حالت. مجرور حالت میں یہ جڑ کے آتے ہیں، یا تو یہ اسم کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں، جیسے سوری حرف کے ساتھ جڑ کے آئیں گے، جیسے حرف جارہ ہے، من ہو، من ہم، من کا، منی، من کم، منا، منہا. یا پھر کسی اسم سے جڑ کے آئیں گے، جیسے رب ہو، رب ہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا. ان دونوں صورتوں میں جب یہ حرف جر کے ساتھ جڑ کے آ رہے ہوں یا کسی اسم کے ساتھ جڑ کے آ رہے ہوں تو یہ جو ہے جر کی حالت میں ہوتے ہیں. اسم سے جڑ کے آئیں گے تو مضاف الیہ بن کے آئیں گے، اگر حرف جر کے ساتھ جڑ کے آئیں گے تو مجرور بن کے آئیں گے. تو یہ جو ہے ضمائر کی اصل میں دو ہی حالتیں ہیں، منفصل اور متصل. منفصل میں یہ ہوا، ہما، ہوں، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، آنا، نانو وغیرہ کی شکل میں ہوں گی. جڑ کے آئیں گی تو ان کی شکل ہو جائے گی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنا، کا، کما، کم، ای، کما، کننا، یا نا. جب یہ جڑ کے آ رہی ہوتی ہیں پھر یہ تینوں حالتوں میں آتی ہیں، یعنی یہ مرفوع بھی آتی ہے پیش والی حالت میں بھی، منصوب زبر والی حالت میں بھی، مجرور زیر والی حالت میں. مرفوع اس وقت ہوتی ہیں جب یہ کسی فعل کا پرماننٹ حصہ ہوتی ہیں، جیسے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو میں جو ضمیریں ہیں یہ کیا ہے، متصل ہیں اور مرفوع ہیں پیش والی حالت میں. فاعل ہے، کرنے والے کا بتاتے ہیں. فعلتا، تو نے کیا، یہ جو تو نے کیا ہے یہ کرنے والے کے معنی میں آ رہا ہے. یعنی مرفوع حالت میں چاہے منفصل ہو چاہے متصل فاعل کے طور پہ آتی. اور جب منصوب ہوتی ہے وہ بھی دونوں حالتوں میں آتی، منفصل بھی آئیں گی متصل بھی. منفصل آئیں گی تو یہ ایا کے ساتھ آتی ہے، ایا ہو، ایا ہم، ایا کا، ایا، ایا کما، ایا کو، یا ایا ہا، ایا ہما، ایا ہونا، ایا کی، ایا کما، ایا کم، ایا نا، یا. اس وقت پھر جو ہے یہ زبر کی حالت میں ہوتی ہے، مفعولی حالت میں ہوتی ہے، اس کو کہیں گے منصوب. اور متصل جڑ کر بھی آتی. اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی فعل کا حصہ نہیں ہوتی، فعل سے علیحدہ سے جڑ کے آتی. فعل اپنی جگہ اسی طرح چلتا ہے، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعل، اس کے ساتھ ہو، ہما، کم، کما جڑ کے آتی ہے. تو یہاں پہ یہ پھر کیا ہے، منصوب ہوتی ہے اور مفعول بھی ہی ہوتی ہے. پھر اگر پھر کسی فعل کے ساتھ علیحدہ سے جڑ کر ضمیر آ رہی ہے تو پھر ہم کہیں گے یہ مفعول بھی ہے. اور اگر کسی فعل کا حصہ بن کے آ رہی ہیں پھر یہ مرفوع پیش فاعلی ہوتی ہے. اور مجرور دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو حرف جر کے ساتھ جڑ کے آئے گی مجرور ہوگی، اور یا پھر جو ہے کسی اسم کے ساتھ جو ہے مضاف الیہ بن کے آئیں گی تو اس وقت جو ہے مجرور ہوگی، جیسے من ہوں، من ہوں، من کا، منی، منا، یا رب ہو، رب ہو کر. تو مرفوع جو ہوتی ہے، مرفوع حالت میں جب ہوتی ہے ضمیریں وہ کیا ہوتی ہیں، فاعل ہوتی ہیں، چاہے وہ منفصل ہو چاہے متصل. اور جب یہ منصوب حالت میں ہوتی ہے تو یہ مفعول بھی ہوتی ہیں، چاہے منفصل ہوں یا کی شکل میں، چاہے متصل ہوں جو کہ کسی فعل سے علیحدہ سے جڑ کے آ رہی ہوں، یا کسی ایسے حرف سے جڑ کے آ رہی ہوں جو غیر جارہ حرف، جیسے انہ کے ساتھ یا کاننا کے ساتھ. اس اور مجرور کیا ہوتی ہیں، پھر دو صورتیں ہوتی ہیں مجرور کی، یا تو یہ حرف جر کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہوں گی مجرور، یا پھر یہ جو ہے کسی مضاف کے ساتھ جو ہے اس میں مضاف الیہ بن کے آ رہی. کل کی آیت پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہی لوگوں جو ایمان لائے، اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ پرہیز کرو بدگمانی سے. ان بعد الظن اسم، بے شک بعض بدگمانی گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور تم سب جاسوسی نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کرے تم میں سے بعض کی. ایحب احدکم، کیا تم سب میں سے کوئی پسند کرتا ہے، ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ وہ کھاتا ہے اپنے بھائی کا گوشت مردہ حالت میں بس تم سب اس سے کراہت کرتے ہو. واتقوا اللہ، اور ڈرو تم سب اللہ سے. ان اللہ تواب الرحیم،
بے شک اللہ ہمیشہ ہمیش کی رحمت سے توبہ قبول کرنے والی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ قرآن کا ترجمہ ہے یہ، کورس کا نام ہے، میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ تو آج کی یہ آیت ہے جس کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ آپ میں سے کوئی برائے کرم اسے ایک بار پڑھ لیں۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقنکم من ذکر و انثى وجعلنکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یا کہ معنی ہوتا ہے ایہا، اے مرد، الناس، الف لام اس میں ایکسٹرا آیا تو ناس، ناس جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، انسان یعنی انس سے ہے، انسان، لوگ، الناس تمام بنی نو انسان۔ الف لام خاص کے لیے بھی آتا ہے اور تمام کے معنی بھی آتا ہے، تمام جنس کو ظاہر کرتا ہے، تو لہذا یہاں الناس تمام بنی نو انسان یعنی تمام انسان۔ یا کے کیا معنی تھے؟ ہے، ایوہا ہے، الناس تمام بنی انسان، یا ایوہ الناس اے سبھی تمام بنی انسانوں، نوح یا انسان، اے تمام انسانوں۔ اے چونکہ سبھی اے دو دفعہ انسان، آیا ہے تو اس لیے یہاں پہ ہم حصر کے اے لیے سبھی اس انسانوں۔ کو بدل لیں گے سبھی انسانوں سے۔ اننا، یہ اصل میں انا اور نا کا مرکب ہے۔ انا جو ہے وہ کیا ہے؟ علامت ضمیر ہے، یعنی نا۔ انا جو ہے حرف مشدد یعنی، اور نا جو ہے ضمیر، تو کیا ہوگا؟ اننا بے شک ہم، خلق نہ کم، اس میں علامتوں کو علیحدہ کریں، کم جو ہے وہ علامت ہے، اور اس میں خلقنا میں پھر نہ بھی علامت ہے۔ خلقنا فعل کے اندر علامت ہے جمع کی، اور کم جو ہے تم سب، تو خلقنا، خلقا اور نہ، یہ دیکھیں یہاں یہ خلقنا جو ہے وہ پورا فعل آ رہا ہے اپنی ضمیر کے ساتھ، اور کم جو ہے اس کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا متصل، متصل جو ہوتی ہیں ضمیریں، وہ ایک اس شکل میں ہوتی ہیں کہ یا تو پورا فعل ہوگا اور اس فعل کے اندر اس کی ضمیر بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ سے ایک جو ضمیر جڑ کے آئے گی، تو ہم کہیں گے مفعول، یہ کیا ہے؟ مفعول بھی بن کے آ رہی ہے، یعنی متصل منصوب آ رہی ہے۔ یہ کم جو ہے یہاں پہ متصل اور کیا ہے؟ منصوب ہے۔ کیوں؟ خلقنا میں جو نہ ہے وہ جو ہے مرفوع حالت میں ہے، اور وہ کیا متصل ہے، جڑی ہوئی ہے اور متصل ہے۔ تو یہاں پہ دو ضمیریں ہیں، خلقنا میں نام اور کم جو ہے ضمیر، تو خلقنا، خلقا اس نے پیدا کیا، نہ خلقنا ہم نے پیدا کیا۔ تو اردو میں ہم کہتے ہیں خلقہ سے تخلیق، مخلوق یعنی بنانا، تخلیق کرنا۔ خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تم سب کو، ہم نے تم سب کو تخلیق کیا، ترکیب آ جائے گی، یعنی ایک اسم معرفہ ایک اسم نکرہ جب ترجمہ کریں گے تو کا کے کی جو بیچ میں لے آئیں گے۔
ہم نے تم سب کو تخلیق کیا. خلقہ اس ایک مذکر نے پیدا کیا. خلقہ ان دو مذکر نے پیدا کیا. خلقو ان سب مذکر نے پیدا کیا. خلقتا تم ایک مذکر نے پیدا کیا. خلقتما تم دو تم مذکر نے دو پیدا. مذکر پیدا کیا. خلقتم تم سب مذکر تم نے سب پیدا. مذکر نے پیدا کیا. خلقت خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقنا ہم نے پیدا کیا. ہم نے پیدا کیا. خلقت اس مونس اس کا ایک. ایک مؤنث نے پیدا کیا. خلقتا ان دو ان دو مونس. مؤنث نے پیدا کیا. خلقنا ان سب مونس ان نے. سب مؤنث نے پیدا کیا. خلقتی تم ایک تم مونس ایک نے مؤنث پیدا نے کیا. پیدا کیا. خلقتما تم دو تم مونس دو نے مؤنث پیدا نے کیا. پیدا کیا. خلقتنا تم سب تم سب مونس. مؤنث نے پیدا کیا. من یہ اردو کا حرف ہے. من جانب من نوعن تو من کے معنی ہے سے. ذکرن تنوین والا لفظ ہے. ترجمے ایک کوئی کچھ چند میں سے اس کو لگائیں گے. اور ذکر جو ہے وہ کہتا ہے یہ تو اردو کا لفظ ہے. مثلا اسی کے ساتھ اگر ہم میم لگا دیں تو کیا لفظ بن جاتا ہے؟ مذکر. مذکر تو ہمیں پتہ ہے ایک مرد یا واحد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک مذکر یعنی یہاں یہ خاص حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہے. ایک مذکر سے مراد حضرت آدم علیہ السلام. یہاں ذکرن تنوین والا لفظ ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ایک مرد. ایک کوئی کچھ چند میں سے تنوین والے لفظ کے ترجمے میں لگاتے ہیں. واہ اردو کا لفظ ہے. لیل و نہار شب و روز تو لہذا اور. انسا یہ بھی اردو کا لفظ ہے. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. انسا کے ساتھ میم لگا دیں تو یہ لفظ بنتا ہے مؤنث. عربی سے اردو میں لفظ لانے کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اس کے آخر میں جو یا ہوتی ہے اسے ہٹا دیتے ہیں عربی لفظ سے، اور اس سے کے ساتھ کچھ جوڑ لیتے ہیں. جیسے انس کے ساتھ میم جوڑا مؤنث. مؤنث تو اردو میں استعمال ہوتا ہے. یعنی عربی لفظ کو اردو میں لانے کے کئی طریقے. ایک طریقہ یہ تھا اگر بول تا آخر میں آ رہی ہے اس تا کو کھول دیتے ہیں، جیسے قیامت سے قیامت. یا پھر کیا ہوتا ہے اس بول تا کو ہاں میں بدل دیتے ہیں، جیسے کلیمت ان سے کلیمہ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخری جو کمزور حرف ہوتا ہے عربی کے لفظ کا اس کو ہٹا دیتے ہیں، جیسے یہاں یا کمزور حرف ہے اس کو ہٹا دیا اور اس کے بدلے میں شروع میں ایک میم لگا دیا مؤنث. جیسے پیچھے ذکر ان میں میم لگا کے مذکر بنایا تھا. مؤنث کے معنی ہوتا ہے عورت یا جو ہے جو مذکر نہ ہو. ایک مؤنث یعنی یہاں اس سے مراد جیسے حضرت ہوا. تو انسا ایک عورت. انا یہ انا نہ تھا بے شک ہم. خلقناکم ہم نے پیدا کیا تم سب کو. من سے ذکرن ایک مرد و اور انسا عورت. انا خلقناکم من ذکرن و انسا بے شک ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. واہ اردو کا لفظ ہے. لیل و نہار شب و روز واقع معنی اور ہوتے ہیں. جعلناکم جیسے خلقنا تھا اسی طرح جعلنا کا فعل ہے. تو اس کے جب ہم ٹکڑے کریں گے کم ضمیر جو ہے وہ اٹیچ ہو کے آ رہی ہے فعل کے ساتھ. چونکہ یہ اٹیچ ہو کے آ رہی ہے تو اس لیے یہ مفعول بھی یعنی متصل منصوب ضمیر ہوگی. اور جعلنا میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر فعل کا حصہ ہو کر آ رہی ہے. جب فعل کا حصہ ہو کے کوئی ضمیر آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ منفصل متصل مرفوع ہوتی ہے یعنی فاعل ہوتی ہے. تو اس کے ہم ٹکڑے کریں گے کیا ہوگا؟ جالنا اور کم. اور جالنا میں بھی نہ جو ہے وہ ضمیر اٹیچ ہوئی ہوئی ہے جو اس کا حصہ ہے اور کیا ہے؟ پیش کی حالت میں یعنی مرفوع ہے، جڑی ہوئی مرفوع ضمیروں میں سے. جعلا اس نے پیدا کیا، نہ جعلنا ہم نے پیدا کیا. کم
تم سب کو. تو یہاں نہ جو ہے علامت ماضی ہے، کیونکہ یہ جو فعل کے ساتھ اس کا حصہ ہو کے ضمیریں آتی ہیں، تا، تو، تم، نہ وغیرہ، یہ ماضی کی علامت. مضارع کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں یا، تا، حمزہ، نون جڑ کے آتا ہے، اور ماضی اس مضارع کے میں، اور ماضی میں یہ ہوتا ہے کہ فعل کے آخر میں تا، تی، تو، تم، نہ وغیرہ جڑ کے آتے ہیں. فعل کی تفصیل کیا ہے؟ ماضی اور جمع اور متکلم، یعنی یہ تین چیزیں اس میں آ رہی ہیں. ماضی کا فعل جالنا، اور پھر اس میں جمع نا کا صیغہ استعمال ہوا، اور پھر متکلم ہے یہ. تو لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعلناکم میں دو ضمیریں آ رہی ہیں. ایک جعلنا میں نا کی ضمیر آ رہی ہے جو کہ فعل کا حصہ ہے. جو ضمیر فعل کا حصہ ہوتی ہے وہ متصل مرفوع ہوتی ہے، فاعل ہوتی ہے پیش کی حالت. اور دوسری ضمیر جو ہے کم، اس کے ساتھ فعل کے ساتھ علیحدہ سے جڑ کے آ رہی ہے. جب کوئی علیحدہ سے فعل کے ساتھ جڑ کے آتی ہے تو یہ منصوب متصل ہوتی ہے، یعنی مفعول بھی بنتی ہے، زبر والی ہوتی ہے. تو جعلناکم کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم نے بنایا تھا تم سب مذکر کو. جعلا اس ایک مذکر نے بنایا، جعلا ان دو مذکر نے بنایا، ان دو مذکر نے، جعلو ان سب ان مذکر نے سب بنایا، مذکر نے بنایا. التا تم ایک مذکر نے تم ایک بنایا، مذکر نے بنایا. جعلتما تم دو تم مذکر دو نے، مذکر نے بنایا. جعلتم تم سب تم مذکر سب نے، مذکر نے بنایا. جعلتو میں نے بنایا، جعلنا ہم نے ہم بنایا. نے بنایا. شعوبا، شعوباً تنوین والا لفظ ہے، تو اس کے ترجمے میں ایک، کوئی، کچھ، چند ایک لگائیں گے. یہ اردو کا لفظ ہے. آئیے ڈھونڈتے ہیں. اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے شعبے، حصے، ڈپارٹمنٹ، شعبہ جات. تو یہاں پہ یہ شعبن اسی سے ہے، یعنی شعبے، ڈپارٹمنٹ. واہ، واہ اردو کا لفظ ہے. لیل و نہار، شب و روز، واہ کے معنی اور ہوتے ہیں. قبائلہ، قبائل بھی اردو کا لفظ ہے، عام استعمال کرتے ہیں. قبائل جمع ہے قبیلے کی، یعنی قبیلوں. لیتارفو، اس میں علامت لام ایک تو شروع میں ہے، اور پھر آخر میں جمع واو الف ہے. ان کو اگر ہم علیحدہ کر دیں، لیتارفو میں واو الف جمع کی لام، تو لفظ تعارف رہ جاتا ہے. تعارف یہ تو اردو میں استعمال کرتے ہیں. آپ کا تعارف کیا ہے؟ تعارف کے معنی ہوتا ہے پہچان، آپس میں جان پہچان. لی تاکید کے لیے تاکہ تعارف پہچان کر سکو، واو الف جمع کے لیے آیا ہے. لِتَعْرَفُوا تاکہ تم سب مذکر پہچان کر سکو. واو کے معنی ہوتا ہے اور. جعلناکم اس میں دو ضمیریں ہیں. ہم نے بنایا تم سب کو شعباً شعبے، اور اور قبائل قبیلوں، قبیلوں، لِتَعْرَفُوا تاکہ تم تم سب پہچان کر سکو. پہچان کر سکو. شعباً وقبائل لِتَعْرَفُوا، اور ہم نے بنایا تم سب کو شعبے اور قبیلے تاکہ تم پہچان کرو. انا، یہ ہم نے کئی بار پڑھ لیا. تاکید کے لیے ہوتا ہے بے شک یا یقیناً. افعلا، افعلا جو ہے یہ ایک وزن ہے، سب سے زیادہ کے معنی میں آتا ہے. یعنی فا عین لام کے شروع میں جب ایک ایکسٹرا الف حمزہ لگائیں تو افعلا یا افعلو اس سے وزن بنتا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ، صفت ہے یہ. افعلا سب سے زیادہ فضیلت والا. جیسے اکبر سے، اکبرو سے، یا عربی میں ہوتا ہے، اردو میں ہم اکبر کہتے ہیں سب سے زیادہ بڑا. اسی طرح اتقا سب سے زیادہ متقی. اکرامکم دو حصے ہیں، اکرام اور کم. کم جو ہے ضمیر ہے جو اسم کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے. اکرما یہاں اول ضمیر جو ہے اسم نہیں بلکہ فعل ہے. جب فعل کے ساتھ ضمیر جڑ کے آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ متصل منصوب ہوتی ہے، زبر والی ہوتی ہے، اور وہ فاعل نہیں بلکہ
مفعول بھی کے طور پہ، تو یہاں یہ مفعول ہوتا ہے۔ اکرامہ افعل کے وزن پہ سب سے زیادہ فضیلت والی سے اکرامہ کریم یہ معنی ہوتا ہے کرامت، مقرب، بزرگی، پسندیدہ، پہنچا ہوا، اونچا مقام۔ تو اکرامہ کے یہاں پہ کیا لیں گے؟ تم میں سب سے زیادہ مقرب سب یا سے زیادہ اونچا مقرب، اونچا مقام۔ عمدہ، عمدہ جو ہے عمدہ، بار بار آنے پاس، والا لفظ ہے، پاس، قریب، نزدیک کے معنی دیتے ہیں۔ اللہ قریب، اس میں نزدیک، جلالہ اسم ہے جلالہ، لفظ، عمدہ پاس، عند اللہ اللہ، اللہ، عند اللہ اللہ کے پاس ترکیب اللہ کریں، کے پاس۔ یعنی جو آخری حرف ہے اس کا لفظ جو ہے اس کا ترجمہ پہلے اور پہلے والے کا بعد میں اور درمیان میں کا کے کی لے آئیں گے۔ عند اللہ اللہ کے پاس، یہ کیا ترکیب کا ترجمہ۔ اتقاکم، اتقا اور کم دو لفظ ہیں، کم جو ہے ضمیر جڑ کے آ رہی ہے، اور اتقا، اتقا دیکھتے ہیں ڈرو تم، افل کے وزن پہ اتقا یعنی اتقا، تقوا کے معنی ہے ڈرنا، تو اتقا تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ ڈرنے انا والا، کے معنی تھا بے شک، اکرامکم تم بے میں شک سب سے زیادہ تم اونچے سب سے مقام زیادہ والا، اونچے اندہ مقام، پاس اللہ اللہ کے، الفاظ، کون ہے؟ اللہ اتقا تم میں سب سے میں زیادہ سب سے ڈرنے والا۔ زیادہ ڈرنے تم میں والا۔ سب سے زیادہ تو ڈرنے بیش ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اونچے مقام والا سے اللہ کے زیادہ اونچے نزدیک مقام تم میں والا سب سے زیادہ اللہ کے ڈرنے نزدیک والا ہے۔ سب سے زیادہ ڈرنے اتنا کہ والا۔ میں نہیں ہوتا ہے بے شک، اللہ اس میں بے جلالہ، شک اس اللہ علیم، فعیل کے علیم، وزن جاننے پہ ہے، والا، اس میں جاننے ہمیشہ والا، ہمیشہ جاننے والا، دائمن مستقل کے جاننے معنی کے فعیل کے ازل سے ہمیشہ ہمیشہ علم رکھنے والا، مستقل علم رکھنے والا۔ مستقل خبیر علم، یہ بھی فعیلون کے وزن پہ ہے، تو اس میں بھی خبر، کیا ہے؟ خبر، ہمیشہ ہمیشہ مستقل کے معنی ہوں گے، ازل سے ہمیشہ ہمیشہ خبردار، خبردار، مستقل باخبر، خبیر باخبر، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے خبردار۔ ان بے شک اللہ اللہ علیم ازل سے بے ہمیشہ شک ہمیشہ علم رکھنے اللہ والا، مستقل جو ہے سے ہمیشہ خبیر ہمیشہ ازل سے ہمیشہ مستقل ہمیشہ رکھنے والا، ہمیشہ خبردار، ان مستقل اللہ باخبر۔ خبیر بے شک اللہ باخبر، مستقل خبردار علم والے ہیں۔ بے شک اللہ مستقل تو خبردار آئیے علم ٹکڑے والے دیکھتے ہیں۔ یا ایوہ الناس، اے وہی اے لوگ، یا ولی اے لوگوں، سبھی اے لوگو، مذکر، انا خلقناکم من ذکر او انسا، بے شک ہم نے تم، بے شک ہم نے بے شک ہم ہی نے تم بنایا، سب کو پیدا کیا، ایک مرد اور ایک ایک عورت مرد سے، اور ایک عورت سے، وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تعارفوا، بنایا اور تم ہم سب نے کو بنایا اور تم ہم نے سب کو بنایا تم شعبے اور سب کو قبیلے، شعبے اور بنایا تاکہ قبیلے، تم تم سب کو تاکہ پہچان۔ تم شعبے پہچان کر سکو۔ ان تاکہ اکرامکم عند پہچان کر اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب شک سے تم زیادہ سب سے اونچے زیادہ مقام والا اونچے اللہ کے مقام والا نزدیک، شک اللہ تم کے میں سب نزدیک، سے تم زیادہ میں سب ڈرنے سے والا۔ زیادہ ڈرنے والا۔ اللہ کے ان اللہ علیم خبیر، نزدیک بے بے شک شک اللہ مستقل اللہ خبردار۔ مستقل خبردار علم والے۔ مستقل ہماری پوری ہوئی، خبردار اس والا، کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے سبھی انسانوں، بے اے شک ہم نے نبی تم لوگو، سب کو پیدا انا کیا، بے شک ایک ہم مرد اور ایک عورت سے، خلقناکم تم کو پیدا اور کیا، ذکرن ایک اور مرد سے، و انثى اور ایک عورت سے، وجعلناکم اور بنایا تم سب کو شعبن و قبائل شعبے اور جو ہے قبیلے، شعبے اور قبیلے، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو۔ بالکل، ان اکرامکم بے شک تم میں پہچان بزرگ وہ ہے، عزت والا وہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم خبیر ہمیشہ سے مستقل جاننے اللہ والے اور مستقل خبردار ہیں خبیر ہے، یا علم والے ہیں۔ باخبر ہیں۔ خبر اے رکھنے والا، سبھی انسانوں، بے شک ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے، اور تمہیں بنایا شعبے اور قبیلے تاکہ تم پہچان کر سکو۔ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت دار اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، بے شک اللہ مستقل باخبر علم والے ہیں۔ علم اردو کے والا الفاظ ہے۔ دیکھتے ہیں۔ الناس اردو کا لفظ ہے، خلقنا، خلق خلقنا، خالق مخلوق، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، منو ان ذکر، من من ذکر، ذکر، شکل میں، وا الف انس، یہ انسا، جو ہے منس کی انسا، شکل میں، وا جالنا، یہ بھی جالنا،
جاننا شعوب شعبے شعور و قبائل 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 تعارف تعارف کا لفظ ہے اکرام اکرام عزت و اکرام یہ جو ہے اللہ عندہ عند اللہ اور اللہ اللہ عند متقا التقوی اللہ اس میں جلالہ اتقات متقی اللہ اس میں جلالہ اللہ علیم 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 خبیر خبیر آج کی قرآنی دعا ہے رب حبلی مینت صالحین مختصر سی دعا ہے 5 الفاظ کی رب حبلی منت صالحین میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو حدیث آج کی دنیا راسو کلی خطیہ 5 لفظ ہیں آسان سے حب الدنیا دنیا کی محبت راسن یعنی جڑ ہے کلی خطا تمام خطاؤں کی دنیا کی محبت جڑ ہے ہر گناہ یا خطا کی یہ ان کے حوالے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم اہدنا الصراط المستقیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں آپ سب کی سن اور سب کچھ جاننے والے ہیں سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پاک ہیں آپ اللہ السلام علیکم اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔